کھلے کھلے دل سے پڑھیں. اللہم صلی وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبد اللہ بن عمرو ابن العاص قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل المسجد اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. قال فاذا قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم. رواہ ابو داؤد. وعن عطاء ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. رواہ مالک مرسلا. آج باب المساجد کی فصل ثالث سے میں نے 2 حدیثیں پڑھی. پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے ہے. کہتے ہیں تو پڑھتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ حضور پڑھتے تھے. اگر یاد ہو جائے آپ کو تو بہت زیادہ اچھا ہے، اور اگر دامن جھاڑ کے اٹھ کھڑا ہونا ہے تو آپ جانو، آپ کا کام جانو. یہ بہت معنی خیز کلمات ہیں جو حضور داخل ہوتے وقت پڑھتے تھے مسجد میں. اعوذ کے معنی میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں. بہت عظمت والے اللہ، اس کی بہت عظمتیں ہیں، بہت بڑا، یہ بڑی کبریائی ہے اس کی. میں اس کی پناہ چاہتا ہوں. بوجہ الکریم، اس کے وجہ کریم کے حوالے سے. ویسے اللہ چہرے سے پاک ہے، وجہ کے معنی چہرہ ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ جو بہت کریم ہے، بڑا مہربان ہے. میں اس کی پناہ چاہتا ہوں. مراد اس سے ذات واجب الوجود ہے کہ میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، اس اللہ کی جو بہت کرم کرنے والا. وہ سلطان القدیم، اور جس کی سلطنت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے. یہ دنیا میں کسی کی سلطنت ہمیشہ نہیں رہے، اور دنیا خود بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. پرلے تو ہونا ہی ہے، قیامت تو آنا ہی ہے، ڈے آف ججمنٹ تو ہونا ہی ہے، فیصلے کے دن ہونا ہی ہے. یہاں کسی کی حکومت ہمیشہ نہیں رہی. ایک خدا ہے جس کی سلطنت ہمیشہ سے ہمیشہ رہی. اس کو کہتے ہیں سلطنت. جس کی سلطنت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی وہ کتنا مہربان ہے. وہ رحمان الرحیم ہے، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، بہت کرم کرنے والا. اور جس کی سلطنت چند روزہ ہے اس کا پاؤں ٹھیک سے زمین پہ پڑتا ہی نہیں، اور اپنی بڑائی کے سوا کسی دوسرے کو پہچانتا ہی نہیں. سلطان القدیم. من الشیطان الرجیم. اب آیا اس سے پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے. رجیم کے معنی مرجوم، رجم کہتے پتھر مارنے کو. رجیم کے معنی مرجوم، جس کا پتھر مارا گیا. شیطان مردود سے پناہ. سرکار فرماتے ہیں جب یہ کلمات آدمی زبان سے ادا کر لیتا ہے، فیضا قال ذالک،
جب مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات مصلی ادا کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حفظ منی سائر اليوم، یہ دن بھر اب میرے فتنے سے بچ گئے، اب میرا زور نہیں چلے، کیونکہ اللہ کی پناہ میں آ گئے تو شیطان کے فتنے سے بچ گیا ہے۔ امید ہے کہ نفس کے فتنے سے بھی بچے گا، اور امید ہے کہ دنیا کے فتنے سے بھی بچے گا۔ یہ تین بہت بڑے فتنے ہیں، شیطان کا فتنہ، خود اپنی نفس کا فتنہ، نفس امارہ کا، یہ بہت خطرناک ہے، اور دنیا کا فتنہ جو ہر وقت ایک نہ ایک فتنہ لے کے کھڑی رہتی ہے دنیا۔ تو یہ کتنا آسان ہے، اگر اس کو یاد کر لیں، پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور جب تک یہ الفاظ عربی کے نہیں یاد ہوتے تو ترجمہ ہی یاد کر لیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے، اللہ کے کرم کرنے والی ذات کی پناہ چاہتا ہوں، اور وہ جس کی سلطنت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اس کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، تب بھی کام چلے۔ لیکن الفاظ بھی یاد ہو تو زیادہ اچھا، اس لیے کہ کوئی زبان کا ترجمہ وہ بات نہیں ٹھیک سے ادا کر سکتا جو پیارے پیارے کلمات لبھائے مبارک سے ادا ہو۔ کسی زبان کا ترجمہ اتنا آسان نہیں ہے، کرتے ہیں ترجمہ، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لیکن کما ہو تو دن بھر تو بچا رہے گا نا۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث سن لیجیے، یہ عطا ابن یسار سے، یہ حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہے، لیکن بہت جلیل القدر۔ پہلے غلام بھی بڑے جلیل القدر ہوتے تھے، اب آزاد جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے روز ہوتے چلے جا رہے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ آزاد ہے۔ وہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعل قبری وسنا یوبت، اے اللہ، اللہم مطلب اے میرے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کو پوجیں، بس بت نہیں بنانا کہ اس کو پوجے، خود حضور دعا کرنا ہے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں، اشتد غضب اللہ کا غضب زیادہ شدید ہو گیا اس قوم کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضور اس سے روک رہے ہیں کہ تم اس بات کا خیال رکھنا کہ جیسے اور قوموں سے غلطی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ، تم نہیں بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج یہ امت اس سے بچی ہوئی ہے، اچھی طرح سے بچی۔ کسی کو نہیں دیکھو گے کہ وہاں جا کے حضور کی قبر انور کو سجدہ کرتا ہو، کسی کو نہیں دیکھو، اور جب وہاں سجدہ نہیں کرتے ہیں تو یہاں بھی نہیں رہ گیا وہ لوگ، یہ بالکل عوام الناس جنہوں نے چلم پینے کے سوا کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، ڈھول بجانے کے سوا کچھ سیکھا ہی نہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے، ڈی جے بجانے کے سوا ان کے پاس کوئی دھندا ہی نہیں ہے، گانجا چرس بھانگ کے سوا کوئی ان کے لیے ادا نہیں ہے۔ اگر ان میں کوئی جو ہے ناخواندہ آدمی نہ جاننے والا وہ کہیں جا کے سجدہ جیسی چیز کرتا ہے تو فعل حرام ہے، فعل حرام ہے۔ مگر سجدہ کرنے والے سے پوچھ لینا کبھی بھی، کسی سے بھی، کہ کیا تم قبر والے کو خدا سمجھتے ہو؟ تو چلم پینے والا بھی کہے گا نہیں، بالکل کہے گا، آپ اسی سے پوچھ لینا جا کر، تو پھر یہ کیا کرتے ہو؟ ہم صاحب مزار کا ادب کر رہے ہیں، تو اسے ادب میں بھول ہو رہی ہے، تم نے زبردستی کو فروشی کا فتویٰ جڑ ڈالا، اس میں زبردستی جڑ دیا، اس میں فعل حرام ہے، منع۔ اس کو ادب کی راہ بتا دو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دو، کسی سے بھی پوچھ لو۔ اور صاحب قبر کا قبر میں ہونا یہ خود بتاتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے تو موت ہی نہیں تو قبر کہاں ہوگی اس کی؟ وہ حی اللہ یموت ہے، اللہ تو ایسا زندہ ہے کہ اس کے لیے موت ہی نہیں ہے، تو جس کی موت نہیں اس کی قبر کہاں سے ہوگی؟ بابا کسی کا قبر میں ہونا خود بتاتا ہے کہ بندہ ہے، بندے کے لیے قبر ہے، خدا کے لیے کوئی قبر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ بے خبر لوگ ہیں، ان کو کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں جانتے، زبردستی امت کو گمراہی میں ڈھکیلنے کی کوشش ہے۔ حضور اس لیے لائے تھے کہ امت کو بڑھائیں اور سب کو اپنے اندر داخل کریں، یہ اس لیے ہے کہ امت سے نکال کر کے سب کو باہر کریں۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ خواہی نہ خواہی کسی کو کافر کہہ کے رہو؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو اسلام سے نکال باہر کرو؟ اگر اسلام میں آپ داخل نہیں کر سکے کسی کو
تو آپ کو کیا پہنچتا نکال باہر کریں؟ جبکہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں لا یکفر بذنب، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو کسی کو کافر نہیں کہا جائے. اس کو یاد کر لینا اچھی طرح سے. گناہ چاہے جتنا بڑا ہو کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہا جائے. ولا یخرج من الاسلام بعمل، کسی عمل کی وجہ سے کسی کو اسلام سے نکال باہر نہیں کیا جائے. عمل کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، جب تک وہ یہ نہ سمجھے یہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جب تک وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت کے لائق ہے. یہ اگر سمجھتا ہو کہتا ہے اب کفر ہو جائے گا. کوئی نہیں ایسا کسی کو قابل عبادت سمجھے کہ یہ عبادت کے لائق ہے تو اللہ کے سوا کوئی عبادت. یا کسی کے بارے میں سمجھے یہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ابھی کوئی نہیں سمجھتا کسی. یہ زبردستی کی بات ہے. تو حضور نے تو پہلے ہی دعا کر دی، اور اس دعا کے بعد یہ نہیں آیا، یہ دعا کے بعد یہ نہیں آیا کہ اللہ نے فرمایا یہ تو ہو کے رہ گا، یہ تو نہیں فرمایا نا. لیکن یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. تم بالکل اندھے ہو، تم بہرے ہو، تم گونگے ہو. امت مسلمہ کی خیر خواہی تمہارے پیش نظر نہیں ہے. تمہیں تو شاہوں کی جی ہاں حضوری سے مطلب ہے، ان کی خدمت میں. ان کی کاسل ایسی ہے خاص طور سے مغرب کی غلامی. آج ایک خارجی ایک وہابی نہیں کچھ بولا، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے زمین پر تازہ قیامت جو ہے فلسطین میں برپا ہے، کوئی لفظ نکل رہا ہے ان کے منہ سے کچھ نہیں. سب گم ہے. اب نہ شرک کا کوئی فتویٰ ہے نہ کفر کا کوئی فتویٰ ہے. یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے ہے سب. نہ للہ ہے، اس نے پہلے ہی منع کر دیا سب. تو حضور کی یہ دعا تھی کہ اللہ میری قبر کو بت نہیں بنا. وہ سب کہتے ہیں بت کو بت نہیں بنا. اور ادھر حضور کی دعا ہوئی، ادھر در اجابت نے اسے لے لیا فوراً. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعا ہے محمد ناز کے ساتھ حضور کی دعا پڑھی تو در اجابت قبول ہو گئے. حضور کی امت یہ کھلا ہوا شرک جسے شرک جلی اور کفر جلی کہتے ہیں ہرگز نہیں کرے گی، اللہ یہ کہ مرتد ہو جائیں، وہ الگ بات ہے، بے دین ہو جائیں، وہ کہیں بک جائیں، جا کر کے کہیں خریدے جائیں، سب نہیں ہوگا. حضور کی دعا تھی. اجابت نے بڑھ کر گلے سے بڑی ناز سے جب دعا ہے محمد، بس ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی اللہ نے قبول کر لیا. یہ میرا ٹھیلا بھی جو لگ رہا ہے نا، بتا چکا ہوں کئی بار خبروں کے اوپر، اس سے بھی حضور نے لا تجلو قبر عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ. میلے ٹھیلے کی، یہ میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں ہے، یہ سبق لینے کی جگہ ہے، عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، آنکھ کھولنے کی جگہ ہے. لیکن کاروباری لوگ جب ہر کاروبار کر چکے تو کہا قبر والا کاروبار کیوں نہ کرے؟ ہر کاروبار تو کر چکے. یہ بھی آمدنی کا بہترین ذریعہ ہے. آج ایک قبر اگر کسی بزرگ کی ہو تو ایک دارالعلوم سے چلا جا سکتا ہے. لیکن سب جو کچھ ہو رہا دیکھ رہے ہو، کتنے آستانے ہیں بزرگوں. ہاں کیرلا میں ضرور میں نے دیکھا جا کر کے بزرگوں کے آستانے کو. میں نے یہی جا کے پوچھا کہ اس آستانے سے جو آمدنی ہوتی ہے، لوگ زائرین آتے ہیں اور کچھ نظر کرتے ہیں یہاں، تو اس کی آمدنی جاتی کہاں ہے؟ تو بولے سے ادارہ چل رہا ہے. ان لوگوں نے کیا کہا. یہاں کتنے ادارے قائم ہو گئے کس بازار سے. حاجی علی کی آمدنی 3 مہینے کے بعد اللہ کھلتا ہے. بابا عبد الرحمان شاہ کے یہاں کی آمدنی اس کے بعد اللہ کھلتا ہے. مخدوم صاحب کے یہاں کی آمدنی کھلتا ہے. کتنے ادارے انہوں نے قائم کر دیا، دیکھ لینا بابا. یہ جانے ان کا کام جانے کا. ہم کوئی محاسب تھوڑی ہیں ان کے حساب کتاب لیتے پھرے. ہم حساب کتاب لینے کے لیے نہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے سامنے جو مسائل ہیں اس کو پیش کرتے ہیں. ممکن ہے کہ کہیں ٹھیک جگہ پہ خرچ کرتے ہو، ممکن ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو بس. تو آج یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے آئیں. اب انشاءاللہ 1-2 حدیثیں اور ہیں، وہ ایک تو کل ہی سن لیں گے انشاءاللہ، لیکن 2-3 ہیں تو انشاءاللہ پیر کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسری فصل بھی ختم ہو جائے باب المساجد کی. ہم جلدی اس لیے نہیں بھاگنا چاہتے کہ ضروری چیز لوگوں کے سامنے آ جائے اور کھول کر کے اس کو بیان کیا جائے. ڈھکے چھپے لفظ سمجھ لیں، لپیٹ لپاٹ کر کے نہیں. انشاءاللہ پیر کو یہ تیسری فصل مسجد کی بیان. اب جب مسجد کا بھی بیان ہو گیا، وضو کا بھی بیان ہو گیا، تیمم کا بھی، اب نماز کی ضرورتوں پر حدیث پاک میں گفتگو ہوگی. سمجھ میں کہ کیسا کپڑا ہونا چاہیے. سطر پوشی کی بات چلے گی تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ کیسے ہونی چاہیے. بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے کیسا کپڑا پہننا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. ویسے کوئی خاص کپڑے کی چیز نہیں ہے، لیکن جس میں چھپا ہونا چاہیے وہ کپڑا صاف ستھرا ہو. انشاءاللہ گفتگو آئے گی. آج تو انہی کلمات پر اکتفا فرمائیں. بس اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اگر تو نے ہم سب کو سننے کی توفیق دی ہے، مولا عمل کی بھی توفیق دے اور ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کر. اور وہ بندگان مخلصین جس کا انتخاب تو نے کر دیا ہے، جیتے جی تھوڑی دیر کے لیے صحیح ان کی صحبت نصیب ہو. اللہ کرے کہ انہی کے قدموں میں موت بھی آئے، وہ خدا کرے کہ انہی کے قدموں میں دفن ہو. اللہ کرے کہ انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.